نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله عزیزان محترم، ہماری اب کی یہ محفل ہمارے پیارے محترم بھائی محمد عاطف مرحوم نور اللہ مرکدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو آج سے کئی سال قبل ہم سے بچھڑ کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اب پوری دنیا کا چکر لگا لیں، چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک، کوئی بھی پوری دنیا میں آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کی حقیقت کا انکار کر سکے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، چاہے وہ کسی مسلک، مذہب، برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس چیز کا ضرور اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ تو نے اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال اس دنیا میں رہنا ہے، یہ تیرا رزق ہے، یہ تیرا دکھ ہے، یہ تیری تکلیف ہے، یہ تیرے لیے آسانی ہے۔ وہ سارا کچھ اس دنیا میں برداشت کرتا ہے، جب اس کی تقدیر کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر تقدیر نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا۔ اب جانے والے تو بہت سے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ جانے والے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے، ان کے عزیز، ان کے اقارب ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور اسے ایک تنکے کی تلاش ہوتی ہے کہ مجھے ایک تنکے کا ہی سہارا مل جائے، میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ اور جو مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے امید لگائے ہوتا ہے کہ میرے پیچھے رہ جانے والے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز رشتہ دار کچھ نہ کچھ میرے لیے ایصال ثواب کریں، کہ جو قبر کی سختی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ میں اس سختی سے میری جان چھوٹ جائے۔ اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کے پیچھے جو اس کے عزیز اقارب ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو فرشتے اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں اس ثواب کو، اور جیسے ہم مہمان کو کھانا پیش کرتے ہیں کسی برتن میں رکھ کے ایک مہذب طریقے سے، وہ فرشتے اس مرنے والے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیری ماں نے بھیجا ہے، تیرے باپ نے بھیجا ہے، تیرے بھائی نے بھیجا ہے، تیرے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے۔
اب اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہم ضرورت ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے لیے اس کو پہ کچھ بھیجیں۔ جب بھیجتے ہیں تو اس کی روح کو کچھ تسکین ہوتی ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہے مرنے والا کہ جس کے پیچھے رہ جانے والے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ ہم رو لیں جتنا رو سکتے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون ہی ایسا بنایا ہے۔ موت ایک چیز ایسی ہے، جب موت کسی بندے کو ہم سے چھین لیتی ہے پھر ہم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ پھر ایک دنیا کا ضابطہ ہے، ہم سوچتے ہیں اگر یوں ہوتا تو بچ جاتا، اگر یوں ہوتا تو بچ جاتا۔ بھئی بچ سکتا ہی نہیں تھا کہ اس کا وقت پورا تھا۔ رب تعالیٰ کی ذات تو تھی، اگر ہم نہیں تھے تو رب تعالیٰ کی ذات تو تھی، اسے بچا لیتے۔ اس کا وقت پورا تھا، اس نے جانا ہی جانا تھا۔ پھر خوش نصیب وہ شخص ہے جو ہم بیٹھے ہیں نا ایک محفل سجا کر، ہم ایک روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں، روزانہ جنازے پڑھتے ہیں، روزانہ لوگوں کو دفن کرتے ہیں۔ ہر ایک اٹھنے والا جنازہ ہمیں ایک سبق دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، اے میرے ختم میں آنے والوں، اے مجھے اصالِ ثواب کی میری اصالِ ثواب کی محفلیں سجانے والوں۔ یہ صرف اصالِ ثواب کی محفل ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک جنازہ ہی نہیں ہے، یہ ایک صرف دفنانا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ کے لیے سبق بھی ہے کہ آج آپ نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا ہے، کل آپ کو بھی کوئی کندھے پہ اٹھائے گا۔ آج میرے اصالِ ثواب کی محفل ہو رہی ہے، کل یہ آپ کی ہو رہی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ میری موت سے عبرت حاصل کرو۔ اگر آج میں اس دنیا سے چلا گیا، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، آپ نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اب رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کتنی حسین زندگی دی تھی، میں اپنی بیوی بچوں بہن بھائیوں کے درمیان کیسے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، تو نے یہ موت کو بھیج کر میری دنیا ہی اجاڑ دی ہے۔ یا اللہ تو نے موت کو پیدا کیوں فرمایا؟ جب تو نے زندگی دے دی تھی تو مجھے زندہ ہی رکھتا۔ دیکھ میری ماں رو رہی ہے، میرا باپ رو رہا ہے، میری بیوی بچے رو رہے ہیں، کتنی حسین زندگی تو نے مجھ سے چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے میرے بندے دیکھ، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، تجھے پیدا کیا، تجھے جوانی دی، دنیا کی کتنی عیش و عشرت میں نے دی ہے، میں نے اپنی نعمتوں کی اتنی تیرے اوپر برسات کی ہے کہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے، یہ میں نے انسان کے فائدے کے لیے، یہ انسان کی خدمت کے لیے میں نے پیدا کیا 18,000 مخلوقات، اور اس ساری مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے سردار انسان کو بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، 18,000 مخلوقات کو آپ کا خادم بنایا ہے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اتنی نعمتیں دی کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ شمار نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ آزمانے کے لیے موت کو پیدا کیا کہ کون سے میرے بندے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور کون سے میرے بندے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ موت ایک امتحان ہے، جو اس دنیا میں تیاری کرے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس دنیا میں موت کی تیاری نہیں کرے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرے گا، پھر مرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں فلاں مر گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس دن اس کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ جس دن وہ مرتا ہے اس دن جب سے وہ پیدا ہوا ہوش سنبھالا اس دن سے لے کر مرنے کے دن تک، مرنے کے وقت تک جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کی تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ کر کے ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے مرحوم بھائی کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔